بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مطالعہ قرآن جماعت نہم سبق نمبر 9 سورہ فرقان کا پہلے حصے کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 34 تک مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فرقان کا مختصر سا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ فرقان قرآن مجید کی 25ویں صورت ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں 77 آیات ہیں۔ سورہ فرقان کے معنی حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت، توحید، رسالت اور قیامت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور کفار کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ سورہ فرقان کے اگر مرکزی مضامین کو دیکھا جائے، سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت اور اس کا حق و باطل میں فرق کرنا۔ نمبر 2 توحید یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم۔ نمبر 3 رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان۔ نمبر 4 کفار و مشرکین کے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 5 قیامت، جنت اور جہنم کے حالات کا ذکر ہے۔ نمبر 6 نیک بندوں اور عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہے۔ نمبر 7 انسان کو اچھے اخلاق اور نیک اعمال کی تعلیم دینا۔ اب یہ سورہ فرقان کے فلو چارٹ پر غور کریں۔ اس کی مدد سے آپ کو پورے سورہ فرقان کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کس کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان کا ترجمہ ہم نے جماعت میں پڑھ لیا تھا۔ آئیے اب اس کے مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا پہلا مختصر سوال ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ آیت کریمہ میں منکرین کے کن اعتراضات کا ذکر ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چند اعتراضات کیے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا؟ کفار کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے ہیں، حالانکہ ان کے خیال میں رسول کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب دیا کہ تمام انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے عملی نمونہ بن سکیں۔ فرشتہ انسانوں کے عملی نمونہ نہیں بن سکتا۔ کفار کے یہ اعتراضات ان کی ہٹ دھرمی اور حق کو نہ ماننے کی وجہ سے تھا۔ سوال نمبر 2 آیت نمبر 12 میں جہنم کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں جہنم کی ہولناکی اور اس کے خوفناک حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو اس کے جوش اور غضب اور دہاڑنے کی آوازیں سنیں گی، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بہت خوفناک جگہ ہے۔ وہ اللہ کے نافرمانوں اور منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کی آگ سخت غصے اور شدت سے بھڑکے گی اور اس کی آواز سن کر لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ یہ آیت انسان کو گناہوں سے بچنے اور اللہ کی اطاعت اختیار کرنے کی نصیحت کرتی ہے۔ سوال نمبر 3 سورہ فرقان کی آیت نمبر 18 میں قیامت کے روز باطل معبودوں کے پیروکار کس حقیقت کا اعتراف کریں گے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن باطل معبود خود یہ اعتراف کریں گے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ یہ لوگ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چل پڑے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کے جھوٹے معبود ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور مشرکین اپنی گمراہی اور غلطی کا اعتراف کریں گے۔ سوال نمبر 4 سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں قیامت کے روز ظالم کس بات پر افسوس کرے گا؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ظالم لوگ شدید پچھتاوا کریں گے۔ وہ افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور کاش میں نے برے دوستوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ظالم لوگ اس بات پر افسوس کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا
اور برے دوستوں کی صحبت میں آ کر گمراہ ہو گئے۔ یہ آیت انسان کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور برے دوستوں سے بچنے کی نصیحت کرتی ہے۔ سورہ فرقان سوال نمبر 5 آیت نمبر 30 میں آیت کریمہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت رب سے کیا شکایت کریں گے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کریں گے کہ ان کی امت یا ان کی قوم نے قرآن مجید کو ماننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے بجائے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ آئیے اب اس سورہ فرقان کے تفصیلی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ جو اس کا پہلا سوال ہے مختصر تعارف اور مرکزی مضمون، وہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بیان کر دیا۔ اس کے دوسرے سوال کی طرف دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 32 کے مطابق قرآن کریم کے نزول پر منکرین نے کیا اعتراض کیا اور اس کا کیا جواب دیا گیا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں منکرین مکہ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ اعتراض کیا کہ قرآن ایک ہی بار مکمل طور پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، یعنی وہ کہتے تھے قرآن کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ان کے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جائے۔ نمبر 2، لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھایا جا سکے۔ نمبر 3، احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تدریج نزولی اللہ کے حکمت اور رحمت پر مبنی ہے تاکہ انسان آسانی سے دین کو سمجھے اور اسے قبول کر سکے۔ تفصیلی سوال نمبر 3، سورہ فرقان کے چند بنیادی مضامین تحریر کریں۔ بنیادی مضامین میں نمبر 1، معبودان باطلہ کی بے بسی کے بارے میں ذکر ہے، ظلم و کفر اور جہالت سے گریز کی تلقین، دعوت حق سے منہ موڑنے والوں کا انجام، اہل مکہ کے تنبیہ، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور قدرتوں کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کے بارے میں کفار مشرکین کے اعتراضات کے جوابات، سابقہ قوموں کے انجام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اخلاق و کردار کے حوالے سے عباد الرحمن کی اوصاف بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری توحید کو قرار دیا گیا ہے، شرک سے توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔